کبھی غور کیا ہے ہم اپنے بچوں کو بدلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن خود کو بدلنا بھول جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہ نرم ہو لیکن ہمارا لہجہ اکثر سخت کیوں ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں وہ سچ بولیں لیکن ہم ان کی سچ سننے کی طاقت کیوں نہیں رکھتے؟ اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں یہ بچہ ہم سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جس طرح کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا، یا ہم نے اسے صرف غصے، اختیار اور اپنی مرضی کا نام دے دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، یعنی اصل اچھائی باہر نہیں، گھر کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی محبت، نرمی اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نظر انداز نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی دنیا میں شامل ہوتے تھے، ان کی خوشی کو اہمیت دیتے اور ان کے دل جیت کر تربیت فرماتے تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں، دل کو دل سے راستہ ملتا ہے، ڈر سے نہیں۔ بچہ دل ہے، حکم نہیں، اور دل صرف محبت سے کھلتا ہے۔ ہر بات پر چیخنا، بغیر سنے فیصلہ کرنا، محبت کے بغیر تربیت، موازنہ کرنا، گھر میں خوف پیدا کرنا، یہ سب چیزیں بچے کو نہیں سنوارتی، بس اندر سے توڑ دیتی ہے۔ بچہ وہ نہیں بنتا جو ہم کہتے ہیں، بچہ وہ بنتا ہے جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تربیت کا مطلب صرف کنٹرول نہیں بلکہ محبت، رہنمائی اور کردار سازی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ صرف ڈانٹ دینا یا حکم دینا کافی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، انہیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا سکھانا ہوگا، ان کے دل کو سمجھنا ہوگا، ان کی بات سننی ہوگی، اور پھر نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ کیونکہ بچہ صرف نصیحت سے نہیں بنتا، بچہ توجہ، وقت اور مثال سے بنتا ہے۔ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے انسان بنیں تو ہمیں واپس جانا ہوگا قرآن، سیرت اور رحمت کے راستے کی طرف، کیونکہ نرمی کمزوری نہیں، یہ اصل طاقت ہے۔ اور شاید اگر ہم نے آج یہ سمجھ لیا تو کل ایک پوری نسل بدل سکتی ہے۔ مزید ایسی روحانی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اور دل کو بدل دینے والی ویڈیوز کے لیے صوفی سول اردو کے ساتھ جڑے رہیں۔